السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأمته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے جس دین کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، یہ زندگی کے تمام شعبوں پر منحصر ہے۔ شریعت کی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یہ ہماری زندگی کے ہر شعبے، ہر پہلو اور ہر قدم سے متعلق ہمیں بھرپور رہنمائی عطا کرتی ہیں، اور ایک سچا اور صحیح مسلمان کہلانے کا مستحق وہی ہے کہ جو اپنی پوری زندگی اور زندگی کا ہر معاملہ شریعت کے دیے ہوئے دستور کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ وہ آدمی صحیح مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہے کہ جس نے دین کو منحصر کر دیا ہو صرف چند چیزوں میں، اور یہ سمجھ رکھا ہو جیسے کہ آج ہماری یہ ایک عمومی سوچ ہے، اور اکثریت ہمارے مسلمان بھائیوں کی ایسی ہے کہ جو اپنی سوچ کو اس بات میں منحصر کیے ہوئے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بس دین ان چیزوں کا نام ہے، باقی ہم کاروبار کیسے کریں، تجارت کیسے کریں، ملازمت کیسے کریں، ہمارے زندگی کے معاملات کیسے ہوں، اس میں ہم آزاد ہیں۔ یہ سوچ ایک بہت غلط سوچ ہے، اور صرف غلط ہی نہیں بلکہ تباہ کن سوچ ہے کہ آدمی کی آخرت اس سے تباہ ہو جاتی ہے۔ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اور ہماری ایک بہت بڑی ضرورت ہماری معیشت بھی ہے۔ اب وہ معیشت ہر آدمی مختلف زاویوں سے اس کے اندر مشغول ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی زراعت کر رہا ہے۔ یہ سب ہماری زندگی کی ضرورتیں ہیں، اور اس ضرورت کو اللہ رب العزت نے ہمیں حاصل کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی طلب کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، یہ دیگر فرائض کے بعد ایک اہم فریضہ ہے۔ جس طرح نماز ایک فریضہ ہے، اس طرح حلال روزگار کی تلاش کرنا، حلال روزی کی طلب کرنا، حلال روزی کے لیے محنت کرنا، یہ بھی ایک فریضہ ہے اور اہم فریضہ ہے۔ اس لیے ہم میں سے کوئی دنیا سے مستغنی نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص وہ ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ بس میرا اللہ کی ذات پر توکل ہے، میں گھر پہ بیٹھا رہوں گا، میں کچھ نہیں کروں گا، صرف نماز روزہ پڑھتے رہوں گا، اور بس میں عبادات کے اندر مشغول رہوں گا، میرا گھر ویسے ہی چلتا رہے گا۔ تو اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو یہ کر سکتا ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے روزی دے، اور آسمان سے من و سلوہ اترے، آپ کے گھر پہ تیار پکا ہوا کھانا اللہ کی طرف سے اتر کر آئے۔ اللہ اس چیز پر قادر ہے، اللہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا نظام یہ نہیں ہے۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ ہر آدمی محنت کرے، اور اس کی محنت پر اس کو اللہ رب العزت روزی عطا فرماتے ہیں، لیکن روزی کتنی ملتی ہے اس کی محنت کی بقدر ملے ایسا نہیں ہے۔ روزی اتنی ملے گی جتنی اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں لکھی ہے۔ ہم محنت کرنے کے مکلف ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم اور ہدایت دی ہے کہ ہم کاروبار کریں، تجارت کریں، زراعت، ملازمت، کوئی بھی ذریعہ اختیار کریں اپنے پیٹ پالنے کے لیے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم بھروسہ کس کی ذات پر کریں؟ اللہ کی ذات پر۔ یہ ہمارے دین کا پہلا سبق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہ عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ پالنے والی چیز وہ میری دکان نہیں ہے،
میرا کاروبار نہیں ہے، میری تجارت اور معاشرت کی زندگی کے اندر میری معیشت کے جو ذرائع میں نے اختیار کر رکھے ہیں وہ پالنے والے نہیں ہیں۔ پالنے والا کون ہے؟ پالنے والا رب ہے، جس رب کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ تو پالنے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، روزی اللہ دے گا، اور کتنی دے گا؟ جتنی ہمارے حق میں اللہ رب العزت نے مقدر کر کے رکھی ہے وہ ہمیں مل کر رہے گی۔ الا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، یہ ایک جملہ ہے جو جمعے کے خطبے کے اندر پڑھا جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے آج تک پڑھا جا رہا ہے، اور اس کا سیدھا سیدھا سا ترجمہ ہے کہ الا، غور سے سن لو، وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ، کہ کوئی آدمی اس وقت تک مرے گا نہیں، حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، جب تک کہ وہ اپنی روزی جو اللہ نے اس کے لیے لکھی تھی اس کو مکمل طور پہ وصول نہ کر لے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا یہ خلاصہ ہے۔ تو ہر آدمی کے لیے جتنی روزی اللہ نے لکھ کر رکھی ہے وہ اس کو مل کر رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس سے وہ روزی روک نہیں سکتی، لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے جیسے میں نے بتلایا کہ روزی اللہ دے گا، محنت ہم کریں گے، اس محنت کے بقدر روزی ملے گی ایسا نہیں ہے، محنت پر روزی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، لیکن کتنی ملنی ہے وہ اللہ رب العزت نے جو طے کر کے رکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ دنیا ہم سب کی ضرورت ہے، ہم میں سے کوئی شخص دنیا سے بے نیاز نہیں ہے، اور کوئی آدمی اس خشکی کے اندر مبتلا ہو جائے اور اس صوفی پن کے اندر مبتلا ہو جائے کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھا رہوں اور مجھے سب کچھ ملتا رہے گا، تو اللہ کا نظام نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے اپنی بے نیازی دکھلانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے سامنے اپنی محتاجی دکھانا یہ اللہ کو پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک قصہ نقل کیا ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور زندگی کے اندر بڑی تکلیفیں انہوں نے جھیلی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ ان کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ وہ نہا رہے تھے، غسل کر رہے تھے، اس غسل کے دوران دیکھا کہ آسمان سے سونے کی تتلیاں برس رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے نہانے کو چھوڑا، غسل کو چھوڑا، اور وہ تتلیاں جمع کرنے لگے۔ حالانکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا بہت دی تھی، اتنی دنیا دی تھی کہ اس زمانے میں اتنی دنیا کسی کے پاس نہیں تھی، اور جب آسمان سے سونے کی تتلیاں برسنے لگی تو انہوں نے اپنے نہانے کے عمل کو چھوڑا اور تتلیاں جمع کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوئی کہ ایوب، کیا تمہیں میں نے دنیا اتنی دی نہیں ہے کہ تمہارے لیے کافی ہو جائے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ، دنیا آپ نے مجھے بہت دی ہے، لیکن میں آپ کی نعمت سے مستغنی نہیں ہوں، یعنی میں بے نیاز نہیں ہوں کہ اب مجھے مزید ضرورت نہیں ہے، آپ کی نعمت برس رہی ہے، اس نعمت کو میں چھوڑ دوں یہ بندگی کا تقاضا نہیں ہے۔ تو دنیا یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کو حاصل کرنے کا حکم بھی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تو اللہ رب العزت نے امتحان لینا تھا، اور ان کے ذریعے سے پوری رہتی دنیا تک کو سبق دینا تھا کہ دنیا کی طلب کرنا، یہ انبیاء نے بھی اس دنیا کو طلب کیا ہے، اس کے لیے محنت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ لیں کہ آپ نے تجارت بھی کی ہے، آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں، آپ نے ملازمت بھی کی ہے۔ یہ سارے کام جو آج دنیا کر رہی ہے، وہ تجارت کی شکل میں ہو، وہ ملازمت کی شکل میں ہو، وہ زراعت کی شکل میں ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سارے کام کیے ہیں۔ لیکن جب نبوت مل گئی تو آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کی شان چونکہ سب سے نرالی تھی، تو اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیے، لیکن بہرحال کیے ہیں، کر کے دکھلائے ہیں، اور اس کے کرنے کے اصول بھی بتلائے ہیں۔ میری گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ تجارت، ملازمت، یہ ساری چیزیں ہم کر بھی رہے ہیں، ہماری ضرورت بھی ہے، لیکن اس تجارت کو اس طریقے کے مطابق کیا جائے کہ یہ تجارت دنیا نہ رہے بلکہ یہ تجارت دین بن جائے، اور یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تجارت کے دین بنانے پر جتنے وعدے کیے ہیں اور جتنی بڑی بشارتیں سنائی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، وہ دنیا کے اندر ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو دینداری سے وابستہ ہوں۔ آپ علیہ السلام کی 2 حدیثیں آپ کو میں سناتا ہوں، دونوں بالکل متضاد ہیں، لیکن ان دونوں حدیثوں کے اندر تاجروں کے لیے، کاروباری حضرات کے لیے، اور کسی بھی شکل میں کسی بھی کاروبار سے وابستہ لوگوں کے لیے ایک طرف بہت بڑی بشارت ہے اور ایک طرف بہت بڑی وعید ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تاجر جو کہ سچا ہو اور امانت دار ہو، قیامت میں اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ مع النبیین، انبیاء کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، سچوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، والصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ بشارت کسی مسجد کے امام کے لیے، مؤذن کے لیے نہیں ہے، یہ بشارت
کسی ایسے شخص کے لیے نہیں ہے کہ جس نے زندگی تبلیغ کے لیے وقف کر دی ہو، تو کسی خانقاہ کے اندر بیٹھا ہوا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت کس کو سنائی ہے؟ اس تاجر کے لیے سنائی ہے کہ جو تاجر سچا ہو اور امانت دار ہو۔ وہ کاروباری حضرات کہ جو اپنے کاروبار کے اندر اور اپنی تجارت کے اندر سچائی کا اور امانت داری کا دامن چھوٹنے نہیں دیتے، ان کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت بہت بڑی دی ہے۔ اور یہ دونوں صفات ایسی ہیں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص صفات تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری صفات تھی، آپ صفات کا مجموعہ تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے جو صفات سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہوئی اور سب سے زیادہ اس کو دنیا نے پہچانا، وہ صادق اور امین کی صفت تھی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے جو کفر کے اندر مبتلا تھے وہ بھی صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جب 35 برس تھی، ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن مکہ مکرمہ کے اندر آپ کی ایک شہرت تھی، تو قریش مکہ نے بیت اللہ کی نئی تعمیر کا ارادہ کیا اور یہ سوچا کہ بیت اللہ کی عمارت کو منہدم کر کے اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ بہرحال یہ سلسلہ شروع ہوا، نضر ابن حارث نے پہلی کدال چلائی بیت اللہ کی تعمیر کے لیے، اس کو اسلام نصیب نہیں ہوا تھا۔ یہ بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی، آخر میں مرحلہ آیا کہ بیت اللہ کے اندر حجر اسود کو کیسے نصب کیا جائے اور کون نصب کرے۔ اس کے اوپر عرب قبائل کی تلواریں نکل آئیں، سب ایک دوسرے کی گردنیں مارنے کو تیار ہو گئے کہ یہ حجر اسود کی تنصیب اور اس کو اپنی جگہ پر لگانا، یہ شرف ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ ہمیں مل جائے۔ عرب کے مختلف قبائل تھے، ابھی یہ جھگڑا چل ہی رہا تھا کہ اس دوران کسی نے تجویز دی کہ ایسا کرتے ہیں کہ آج اس کام کو چھوڑتے ہیں، بیت اللہ میں مسجد الحرام میں رات گزارتے ہیں، کل صبح سب سے پہلے جو شخص مسجد الحرام میں داخل ہوگا بس وہ فیصلہ کر دے گا کہ یہ حجر اسود کو اپنی جگہ پر کون لگائے گا، اس کے فیصلے پر ہم سارے راضی ہوں گے۔ سب نے اس بات کو قبول کیا۔ اگلی صبح ہوئی، قریش کے سارے بڑے بڑے قبائل، ان کے سردار مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ سب سے پہلے مسجد الحرام میں داخل ہونے والی شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو جیسے ہی وہ داخل ہوئے تو کسی نے نہیں کہا کہ محمد ابن عبداللہ آ گئے، حالانکہ آپ کا نام تو یہ تھا اور آپ نبی بھی نہیں بنے تھے۔ جیسے ہی ان کو دیکھا تو سارے قبائل پکار پڑے کہ صادق اور امین آ گئے، صادق اور امین آ گئے۔ آپ سیرت کی کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا کہ محمد ابن عبداللہ آ گئے، بلکہ آپ کی ذات کو دیکھ کر سب کی زبان سے ایک ہی جملہ لکھ رہا کہ صادق اور امین آ گئے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا اور بڑا عجیب فیصلہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ نے کہا کہ ایک بڑی چادر لے کر آؤ، اس بڑی چادر کے بیچ میں حجر اسود کو رکھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام قبائل کو کہا کہ اس چادر کو ہر طرف سے سارے قبائل اور ان کے سردار اٹھا لیں۔ اب سب نے اس چادر کو اٹھا لیا، اس چادر کے اندر حجر اسود رکھا ہوا تھا۔ اب سب کو یہ اعزاز مل گیا کہ حجر اسود کو لے جا کر اپنی جگہ پر فٹ کیا جا رہا ہے۔ جب وہ اپنی جگہ پر پہنچے اور اس لیول پر پہنچ گئے کہ جہاں پہ حجر اسود کو لگانا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی اجازت سے اس حجر اسود کو اٹھایا اور اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جیسے میں نے ذکر کیا کہ صادق اور امین کے نام سے مشہور تھی، اور یہی صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے لیے ذکر کی ہے کہ جو تاجر صادق اور امین ہوگا تو اس کا حشر قیامت میں انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ ابھی کتنی بڑی بشارت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صدق اور امانت یہ بہت مشکل سے پیدا ہوتی ہے تجارت کے اندر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صفت تو بتلا دی، لیکن تجارت کے اندر تاجر اور کاروباری حضرات سوچتے کیا ہے؟ ملازمت کے اندر آدمی جو شخص ملازمت پیشہ ہو وہ سوچتا کیا ہے کہ سچ بولوں گا تو تھوڑا ملے گا اور کھرا دکھاؤں گا تو گاہک کم آئیں گے۔ وہ کھوٹ دکھانے کے چکر میں کھوٹ کے اندر زیادتی کو سمجھتا ہے اور جھوٹ کے اندر یہ سمجھتا ہے کہ میرے مال کے اندر اضافہ ہوگا۔ اب اس موقع پر اگر وہ اپنی سوچ کو ٹٹولے تو گویا کہ وہ اپنی تجارت کو اپنا رازق سمجھ رہا ہے، اس لیے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں زیادہ بیچوں گا جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر کھری چیز کے بجائے کھوٹی چیز کو کھرا بتلا کے بیچوں گا تو میرا مال زیادہ بکے گا، میرے گاہک بڑھیں گے، میرے پاس پیسے زیادہ آئیں گے، لہذا میں اچھی زندگی گزار سکوں گا اور میں ایک خوشحال گھرانے کا سربراہ بن سکوں گا۔ حالانکہ میں نے شروع میں ذکر کیا رب کون ہے؟ پالنے والے اللہ ہے، پالنے والی تجارت اور دکان نہیں ہے۔ یہ عقیدہ درست ہو جائے تو سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ یہ تو ایک روایت ہوئی جو میں نے ذکر کیا کہ جس کے اندر بشارت تھی کہ جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی جو تاجر اپنی تجارت کو صداقت اور امانت کے ساتھ کرے گا تو اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ دوسری طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التجار یحشرون یوم القیامۃ فجارا، کہ جتنے بھی تاجر لوگ ہیں قیامت کے دن ان کا حشر ہوگا اس حال میں یہ لوگ فاسق فاجر بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ یعنی قیامت میں حشر کے میدان میں
تجار کو کس طرح اٹھایا جائے گا؟ فسق و فجور کی حالت میں اٹھایا جائے گا جو اللہ کے دشمن ہیں. لیکن کون؟ الا من بر واتقى وصدق، سوائے ان تاجروں کو کہ جنہوں نے اپنی تجارت کے اندر نیکی اختیار کی ہوگی، سچ بولا ہوگا اور تقوی اختیار کیا ہوگا. یعنی جس تاجر نے تجارت کو اس حال میں کیا ہوگا کہ تجارت کو نیکی کے ساتھ کیا ہوگا، تجارت کو اس نے سچائی کے ساتھ کیا ہوگا اور تجارت کے اندر تقوی کا اختیار کیا ہوگا، تو ایسا تاجر قیامت میں پھر فجار اور فساق کی شکل میں نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ قیامت میں اس کا حشر پھر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. اب تجارت کے اندر تقوی کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تجارت کے اندر تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہاتھ میں تسبیح لے کر دکان میں بیٹھ جائیں اور سر پہ ٹوپی ہو، چہرے پہ داڑھی ہو، 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہوں، باقی تجارت ہم اپنی مرضی سے کریں. تو تجارت کا تقوی یہ نہیں ہے. تجارت کا تقوی یہ ہے کہ آدمی تجارت کے اندر جھوٹ نہ بولے، لوگوں کے ساتھ خیانت نہ کرے، دھوکہ نہ دے لوگوں کو، وعدہ خلافی نہ کرے، 2 نمبری نہ کرے، اور پاکستانی مال کو جاپانی کیا کرنا بیچے. یہ تمام چیزیں جو ہمارے معاشرے کے اندر چل رہی ہیں، یہ سارے قسم کے دھوکے نہ کرے. اگر ہم ملازم ہیں تو ملازمت کے اندر خیانت نہ کرے. آپ کی دفتر کا وقت صبح 9 سے 5 بجے تک، آپ 9 بجے نہیں آتے، دیر سے آتے ہیں اور پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ میں ٹائم پر آیا تھا، آپ کا وقت 5 بجے ہے، اس سے پہلے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، تو یہ خیانت ہے. اب یہ آپ ملازمت کر رہے ہیں لیکن اس خیانت کی وجہ سے آپ اپنے رزق کے اندر سے برکت کو اٹھا رہے ہیں. اسی طرح بہت ساری شکلیں ہیں جو ہماری تجارت کے اندر رائج ہیں. جھوٹ کی مختلف شکلیں ہیں، وعدہ خلافی کی مختلف شکلیں ہیں، ٹائم پر ٹائم لوگوں کو دیے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کی پیمنٹیں دینی ہے، آپ کے پاس پیسے موجود ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس مہینے نہیں، اگلے مہینے، اس مہینے کاروبار بند رہا، محرم گزرا ہے، عاشورہ گزرا ہے، رمضان آ گیا، اسی چکر کے اندر وقت گزارتے رہتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مثل الغنی ظلم، کہ مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے. ایک آدمی مجبور ہے اور کسی وجہ سے ایسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے وعدے کا پورا نہیں کر سکتا، تو وہ اظہار کر دے لیکن سچ بولے. لیکن ایک آدمی کے پاس سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود بس ایک ریت بن چکی ہے ہمارے کاروباری لوگوں کی، ہماری ملازمت کے اندر جو لوگ مبتلا ہیں ان کی ایک ریت بن چکی ہے. جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ دہی بھی کرتے ہیں اور طرح طرح کے بہانوں سے ہم تجارت کو جھوٹا کر رہے ہوتے ہیں. مختلف مثالیں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نہیں کئی احادیث کے اندر جھوٹ بولنے کو، وعدہ خلافی کرنے کو اور امانت میں خیانت کرنے کو منافقین کی صفت قرار دیا ہے. اور مختلف ایسی شکلیں ہمارے کاروبار کے اندر رائج ہیں کہ جس کو ہم نہیں سمجھتے یا سمجھتے بھی ہیں اور اس کی وجہ سے ہم اپنے کاروبار کی برکت کو اٹھا رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں حلال روزی کما رہا ہوں، حالانکہ اسی حلال کے اندر ہم نے حرام کی آمیزش کر دی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے ایک لباس پہنا ہو جس کی قیمت 10 درہم ہو. ہمارے معاشرے میں آپ سمجھ لیں کہ اس کی قیمت 1000 روپے ہو، اور آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ اس کے اس 10 درہم کے جوڑے کے اندر 1 درہم حرام کا ہو، باقی 9 درہم حلال کے ہیں. تو جب تک اس کے جسم کے اوپر یہ لباس رہے گا اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. آپ اندازہ لگائیے کہ 9 درہم تو اس کے حلال کے ہیں اور 1 درہم اس کا حرام کا ہے، یعنی 1000 روپے کے جوڑے کے اندر 900 950 روپے اس کے حلال کے ہیں، 50 روپے 100 روپے اس کے حرام کے ہیں. یہ آدمی مسجد بھی پابندی سے جا رہا ہے، اہتمام کے ساتھ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، لیکن حرام کے 1 روپے کی وجہ سے اس کی ساری نمازیں وہ معلق ہیں، وہ قبولیت کا مرتبہ ان نمازوں کو نہیں مل رہا. اس لیے تجارت کو کیجیے سمجھ کر کیجیے، کاروبار کو کیجیے سمجھ کر کیجیے کہ شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے. شریعت آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں اور دنیا کی طلب نہ کریں. جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا، دنیا کے ہم سارے محتاج ہیں، صرف بے نیاز ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ الصمد، یہ صفت اللہ ہی کو زیب دیتی ہے کہ اللہ رب العزت سب سے بے نیاز ہیں. باقی دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوق ہے اللہ رب العزت نے ان کو قرآن میں مخاطب کر کے کہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے محتاج ہو، فقیر ہو اللہ کے سامنے. اللہ رب العزت جو دے رہا ہے، جو کچھ مل رہا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے روزی بند ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اور آپ کو کوئی کارخانہ فیکٹری آپ کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکتا. اس لیے اپنی تجارت کو کیجیے، ملازمت کو کیجیے شرعی اصولوں کے مطابق، سمجھ کر کیجیے کہ شریعت ہم سے کیا مطالبے کرتی ہے. اگر اس طرح کریں گے تو آخرت کے اندر ہماری ملازمت ہو، تجارت ہو، یہ ہمارے لیے باعث بن جائے گی اس بات کا کہ ہمارا حشر ہو جائے انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.